نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث کے محفل میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج دو محفلیں ہیں، ابھی آپ نے اعلان میں سماعت فرمایا۔ ایک تو یہی درس حدیث جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ناغہ نہ ہونے پائے، اور ہمارے ادارے کے نائب سیکریٹری جناب اظہار احمد صاحب کے والد محترم جو اہل سنت والجماعت کے عظیم عالم دین تھے، حضرت علامہ مفتی سخاوت علی صاحب علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا بھی اہتمام ہے، اور حضرت علامہ مفتی سخاوت صاحب علیہ الرحمہ دارالعلوم ضیاء القرآن غوثیہ کے بانی بھی ہیں۔ بڑی ان کی خدمات ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے قرآن خوانی ہوتی، بعد میں میرا درس ہوتا، تو یہ ایک پوری محفل جلسے کی شکل میں ہو جاتی، مگر چونکہ درس حدیث عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اسپیشلی طور پر یہاں درس حدیث سننے کے لیے آتے ہیں دور سے، تو ان کا خیال کرتے ہوئے میں پہلے مختصر درس حدیث دوں گا، پھر انشاءاللہ جو محفل ہے وہ چلتی رہے گی۔ آج میں نے تلاش کیا ہے، چونکہ اس میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں اور بہت سی دعائیں جو احادیث کریمہ میں مذکور ہیں اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معمولات میں رہی ہیں، یہاں مذکور ہیں۔ ان کئی روایتوں میں نے کافی دیر مطالعہ کرنے کے بعد ایک روایت کا انتخاب کیا ہے، اور یہ روایت مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوئی، اور اس میں کچھ فائدہ زیادہ ہے ہمارا، اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ بہت غور سے سنیے گا، اب یہ دیکھیے گا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں اور صحابہ کے حالات کیسے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ یعنی رشک۔ حسد یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور جل بھن جائیں، اور دل میں آپ کی خواہش یہ ہو کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، وہ محروم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد ہے، یہ حرام و ناجائز ہے۔ اکثر مسلمان، بہت سے مسلمان اس بلا میں گرفتار ہیں۔ اور رشک یہ ہے کہ آپ کسی کو خوشحال دیکھیں، کسی کی اچھی نعمتیں دیکھیں تو دل میں تمنا ہو کہ کاش مجھے بھی وہی نعمتیں مل جائیں جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس بھی رہیں اور مجھے بھی حضور کا صدقہ مل جائے، تو یہ ہے رشک۔ اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اور اعمال صالحہ میں بھی رشک ہوتا ہے، نیکیوں میں بھی رشک ہوتا ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ قرآن مقدس میں آیا ہے کہ رسہ کشی کرنا، مقابلہ کرنا ویسے تو اچھی بات نہیں ہے، کمپٹیشن، مگر نیکیوں میں کمپٹیشن ہونا، یہ میں نے آپ کے لیے بولا ہے، نیکیوں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ فلاں نیک ہے، اچھا میں اس سے زیادہ نیک بن کے دکھاؤں گا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے درمیان۔ آج بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں کہ جب اللہ والوں کو، نیکوں کو دیکھتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبات بیدار ہوتے ہیں، پھر وہ بھی ویسے ہی کام کرنا چاہتے ہیں۔
اس لیے اب یہ واقعہ دیکھیے آپ، صحابہ کرام کے معاملات کیسے تھے۔ مہاجر دو طرح کے تھے، انصار بھی دو طرح کے تھے۔ مہاجر سے مراد وہ حضرات جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مہاجر تھے وہ دو طرح کے تھے، بعض غریب تھے، بعض مالدار تھے۔ انصار بھی دو طرح کے تھے۔ انصار مدینہ منورہ میں جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں کے جو خوش نصیب حضرات مسلمان ہوئے تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی۔ تو انصار یعنی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، امداد کرنے والے، تو ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ بھی دو طرح کے تھے، بعض غریب تھے، بعض مالدار تھے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان جو مالدار ہے وہ غریب مسلمان کے مقابلے میں زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے۔ نماز روزہ یہ تو غریب بھی کرے گا مسلمان اور امیر مسلمان بھی کرے گا، مگر زکوٰۃ کو ادا کرنا، صدقات و خیرات کرنا، مسجد بنانا، مدرسے بنانا، ان کو دینا ان کو دینا، داد و دہش کے دریا بہانا، یہ تو غریب نہیں کر پائے گا، پھر مالداری کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے۔ تو عبادات مالیہ یعنی مالی عبادت میں غریب مالداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب غریب مہاجرین حضور کی بارگاہ میں آئے شکایت لے کر، وہ شکایت نہیں تھی، وہ رشک تھا ان کا، رشک۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، کیا کہا؟ فقیر مہاجر فقراء، غریب فقیر مہاجرین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یوں عذر گزار ہوئے، قد ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، ایک معاملہ ہم آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، مالدار لوگ تو جنت کے بڑے بڑے درجے اور جنت کے دائمی نعمتیں لے کر چلے گئے اور ہم محروم رہ گئے۔ یہاں ایک لفظ دثور ہے، یہ دثرن کی جمع ہے، دال سا را، اس کا معنی ہوتا ہے مال۔ تو اہل الدثور سے مراد ہے مالدار حضرات، سیٹ، جن کو آپ بمبئی کی دنیا میں سیٹ کہتے ہیں۔ اور نعیم مقیم سے مراد دائمی نعمت جو ختم نہ ہونے والی ہو۔ اب اس میں علمی گفتگو بھی، اگر میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کروں با کے بارے میں کہ با برائے تعدیہ ہے یا برائے مصاحبت ہے یا برائے ظرفیہ ہے، تو ہر لحاظ سے معنی تبدیل ہو جائے گا، وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ اب اس کے بعد دوسرا پروگرام ہونا ہے قرآن خوانی کا۔ بہت سے بچوں کو بھوک بھی لگی ہوگی، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بھی ہے، تو میں چھوڑ رہا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں، پھر کسی موقع پر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ بچوں کے لیے کچھ ترکیب وغیرہ، کچھ علمی باتیں جس میں بچوں کا کچھ زیادہ فائدہ ہو جائے، بینیفٹ ہو جائے طلبہ کا۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مالدار حضرات جو ہمارے بھائی مالدار ہیں وہ تو جنت کی بڑی بڑی نعمتیں لے گئے اور جنت کی عظیم الشان نعمتوں کے حقدار ہو گئے، ہم محروم رہ گئے۔ فقال، حضور نے پوچھا، ما ذاک، ایسا کیوں ہوا؟ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، وضاحت کرو ذرا۔ فقالوا، اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، حضور جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے میں تو ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، اور جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھنے میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ بھائی صاحب اوپر بھی مسجد ہے، آپ اوپر چلے جائیں تو بہتر رہے گا، یا پھر بیٹھ کے سن لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں۔ آپ نماز کے وقت صبح تک ہے، جب آپ کی جماعت ہی چھوٹ گئی تو صبح تک ٹائم ہے اس کا، پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم کو بھی ڈسٹرب ہوگا اور آپ کو بھی ڈسٹرب ہوگا؟ طریقہ یہی کوئی محفل ہو تو بیٹھ کے سن لیا کریں تھوڑی سی بات، اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ ضروری کام نہ ہو، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، محفل تھوڑی بعد میں ہو پائے گی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ تو انہوں نے کہا، حضور ہم بھی نماز پڑھتے، وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزے رکھتے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، مگر وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ صدقہ خوب کرتے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، خرچ کرتے ہیں، غریبوں فقیروں مسکینوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور حضور ہم کو تکلیف ہوتی کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم بھی خرچ کرتے، ہم بھی صدقات و خیرات کرتے، ہم بھی نیکیاں کرتے۔
उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जिनके पास पैसा है, अल्लाह ने नवाजा है, मगर उनका पैसा कौम के लिए, मिल्लत के लिए नहीं निकलता है। अपने पैसे पर सांप बनकर, बिच्छू बनकर बैठे हैं। ज़कात ही निकल जाए बड़ी मुश्किल से तो उसमें भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। मैं इस पर चाहूँ तो अपने दिल का गुबार निकाल सकता हूँ, मगर मौका नहीं है। भी किसी मौके पर इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। तकलीफ़ होती है। कौम कहाँ जा रही है, कौम को किन किन चीज़ों की हाजत है। हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, इधर उधर नाजायज़ कामों में, फालतू के कामों में, बिला वजह के कामों में पैसे गड्डियों की गड्डियाँ जा रही हैं। ऐसे सेठों को बैठकर गौर करना चाहिए कि हमारी कौम को हमारे पैसे से कितना फ़ायदा हो रहा। हमारी कौम कहाँ जा रही है, सिसक रही है, बिलक रही है, और पैसा हमारा इधर उधर जा रहा। तो सहाबे किराम शिकायत लेकर के आए कि वो सदका करते, हम सदका नहीं कर पाते हैं, तो उनका मर्तबा हमसे ज़्यादा है, तो हम उनके मर्तबे तक कैसे पहुँचे। हुजूर करम फरमा दें। वयुतिकून वला नुतिकू, वो लोग गुलामों के भी आज़ाद करते हैं, हम गुलामों को आज़ाद नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा है नहीं हमारे पास, हम गरीब फ़कीर हैं। अब देखिए, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर ने करम फरमाया और इरशाद फरमाया, वजीफ़ा बता दिया। एक ऐसा वजीफ़ा बताया कि गरीब फ़कीर मुसलमान जिस पर अमल करके मालदारों के मकाम तक पहुँच सकते हैं। फरमाया, अफला उअल्लिमुकुम शैअन तुदरिकून बिही मन सबक़कुम व तस्बिकून बिही मन बअदकुम। ये फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा न बता दूं, एक ऐसा अमल न बता दूं कि जिसके ज़रिए तुम उन लोगों के मकाम तक पहुंच जाओगे जो तुमसे आगे निकल चुके हैं पैसा खर्च करके, और जिसके ज़रिए तुम उन लोगों से आगे रहोगे जो तुम्हारे पीछे हैं। पीछे वाले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिनका मर्तबा तुमसे कम है वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और जिनका मर्तबा तुमसे ज़्यादा है तुम उनका मुकाबला कर सकोगे, उन तक पहुँच जाओगे। एक वजीफ़ा बता रहा हूँ तुमको। वला यकून अहदुन अफ़ज़ल मिनकुम इल्ला मन सनअ मिस्ल मा सनअतुम, और तुम कोई शख्स भी तुमसे आगे निकल नहीं पाएगा, तुमसे अफजल नहीं हो पाएगा। हाँ, वो शख्स जो तुम्हारे उस अमल की तरह अमल कर ले वो तुम्हारे बराबर या तुमसे आगे हो जाएगा। अब ये वजीफ़ा क्या था? ये वही वजीफ़ा है जिनमें जिसे हम में से अक्सर मुसलमान पढ़ते हैं। ये इसका बैकग्राउंड हदीस पाक में वजीफ़ा मिला कैसे हमें, सहाबा किराम के सदक़े में मिला है। सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में आए और अपना अरीज़ा पेश किया, जिसके सिले में हुजूर ने ये वजीफ़ा अता फरमाया। फरमाया रसूलुल्लाह ने, तुसब्बिहून व तुकब्बिरून व तहमदून दुबुरा कुल्लि सलाति सलाम कुल्ल सलात दुबुरा कुल्लि सलातिन सलासुन व सलासीन मर्रा। फरमाया, तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। ये तुम्हारा वजीफ़ा है। बाद बातों में है कि 34 मरतबा अल्लाह अकबर, और जो ये तस्बीहें जितनी बनती हैं सब में देखिएगा 33 होते ही तो एक नायब इमाम साहब आ जाते हैं। इसमें जो 33 तस्बीहों के बाद एक अलग टाइप की वो तो तस्बीह होती है, उसको नायब इमाम बोलते हैं, वो भी नियाबत करते हैं उसके अंदर। तो उसके बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर, तो 12 रिवायतों में 34 मरतबा अल्लाह अकबर का जिक्र। इसको तस्बीह फातिमा भी कहते हैं, फातिमी तस्बीह, क्योंकि जब हज़रत फातिमा ने अपनी कुल्फत और मशक्क़त का जिक्र हुजूर से फरमाया था, अर्ज़ किया था, तो रसूलुल्लाह ने यही वजीफ़ा बताया था उनको। और 12 रिवायतों में ये है कि 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 11 मरतबा अल्लाह अकबर। ये रवायत भी है, मगर यहाँ जो रवायत है वो 99 वाली है, 33 मरतबा तीनों वजीफे पढ़ने। तुम अगर ये वजीफा पढ़ोगे तो तुम्हें सदक़ात और खैरात करने का सवाब मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेठ हजरात पैसा दबा के रखे इस वजीफे पर शुरू कर दें कि अब तो माशाल्लाह बगैर पैसा खर्च के सारा हमको मरतबा मिला जा रहा है। ये गरीबों के लिए जायज़ बात, जो मालदार है सदका भी करे और ये वजीफा भी पढ़े तो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों में लड्डू है। मगर जिसके पास पैसा नहीं है वो खर्च करना चाहता, पैसा नहीं, कैसे खर्च करे, तो ये वजीफा पढ़े। तो इस वजीफे के जरिए से उन मालदारों के मर्तबे तक पहुंच जाएगा जो ये वजीफा नहीं पढ़ रहे हैं, राय खुदा में खर्च कर रहे हैं, वजीफा नहीं पढ़ रहे हैं, तो वजीफा पढ़ने वाले उन सेठों के मर्तबे तक पहुंच जाएंगे। मगर जो सेठ खर्च भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो कोई गरीब उनके मकाम तक फिर नहीं पहुंच सकता है। ये तो अल्लाह का करम है जिसको अल्लाह ने नवाज दिया। अब देखिए, थोड़े दिनों के ये राज की बात थी,
ایک وظیفہ حضور نے بتا دیا تھا. اب ظاہر بات ہے یہ اسپیشلی ان کو ملا تھا وظیفہ، غریب فقیر مہاجرین کو. تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی کو معلوم نہ پڑے، ہم لوگ پڑھتے رہیں اور مالداروں کے مرتبے تک پہنچ جائیں. مگر یہ بات پتہ چل گئی مالدار مسلمانوں کو، مالدار صحابہ کو جو صدقات و خیرات کر رہے تھے، انہوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا کہ اچھا دیکھتا ہوں مجھ سے آگے کون نکلتا ہے. یہ جذبات تھے صحابہ کے مابین، نیکیوں کے جذبات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبات. کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں تھا، جیسے آج لوگ نیچا دکھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور نیکیوں میں آج بھی آپ کر سکتے ہیں کہ تم 2 پارے پڑھتے ہو، ہم 3 پارے روزانہ پڑھیں گے، آؤ مقابلہ کرو ہمارا. 5 پارہ پڑھو گے، ہم 6 پارہ پڑھ کے دکھائیں گے. تم نے 5 صورتیں یاد کی، ہم 10 صورتیں یاد کر لیں گے. تم نے سورہ یاسین شریف کی تفسیر پڑھی، ہم یاسین شریف کے ساتھ سورہ الرحمن کی بھی تفسیر پڑھ لیں گے. مقابلہ کرو ہمارا. یہ ہے نیکیوں کے مقابلے، یہ ہونا چاہیے. یہ چیز مسلمانوں میں ختم ہو گئی، جذبات ہونی چاہیے. اب چند دنوں کے بعد یہی صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا، انہوں نے بھی وظیفے شروع کر دی ہے، راز فاش ہو گیا ہے. جو آپ نے خفیہ طریقہ بتایا تھا مالداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، حضور ہمارے مالدار ساتھیوں نے اس کو سن لیا، انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا ہے. اب تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ 2 کام ان کے پاس، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں ہم کو صرف وظیفہ پڑھنا تھا، پیسہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو فرماتے ہیں فقالوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. ترجمہ وہی جو میں نے ابھی عرض کیا. فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، جس کو اس نے چاہا اس کو عطا فرما دیا. ان کو دولت بھی دے دی، وظیفہ بھی دے دیا. تو ان کو دولت نہیں دی، وظیفہ دے دیا. تو اللہ کے فضل و کرم پر راضی رہو. ان کا حصہ جو تھا ان کو مل گیا، تمہارا جو حصہ وہ تم کو مل گیا. تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا داری میں یا دنیاوی نعمتوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کاوش ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ مذموم ہے، اور یہ ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد گناہ کبیرہ ہے، حسد کرنے والا فاسق ہوتا ہے. البتہ ہمیں رش کرنا چاہیے، رش کرنے کی بالکل گنجائش ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی